ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں. لیکن جب اپنے آپ کی تیاری کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس مہینے میں بھی اس کاموں سے اجتناب نہیں کرتے جسے سختی سے منع کیا گیا ہے, سختی سے ان کاموں کی ممانعت ہے. جس میں بڑی چیز ہے جھوٹ. جیسا کہ فیصل نے کہا نا, اس کو ہم بہت لائٹر لے لیتے ہیں کہ کوئی نہیں, چھوٹا سا تو جھوٹ بولا ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں نا, ان کا جب بڑا سا پہاڑ بنتا ہے تو یقین کریں کہ وہ پھر وہ شرمندگی اور ہزیمت ہے کہ اگر ہم سمجھیں تو ہم اپنے خدا تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. مفتی ثاقب حسین صاحب بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. مفتی صاحب, میرا سوال بہت چھوٹا ہے لیکن یقیناً جو سمجھتے ہیں نا کہ جھوٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, کیا ہو جائے گا, تو سوال بھی ایسا ہے کہ لوگوں میں اتنی سینس کیوں نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہے کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں جو عادت ہوتی ہے رمضان شریف میں بھی وہی عادت ہوتی ہے, یعنی جھوٹ بولنے کی, دھوکہ دینے کی, بغض رکھنے کی اور دیگر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہیں, اس کو ملحقات کہتے ہیں. وہی چیز رمضان شریف میں بھی ہوتی ہے. اب رمضان شریف میں جو فضائل کا جب ہم باب کھولتے ہیں نا کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے, تو گناہ کا بھی دروازہ 70 گنا کھل جاتا ہے. اگر ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تو وہ 70 گنا جو ہے اس کا جھوٹ ہے, یعنی اس نے 70 مرتبہ جھوٹ بولا ہے. اچھا, اب مثال کے طور پر جو ہے جھوٹ, جیسے ہماری بہن نے کہا بدنگاہی اور دیگر اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ خواص کے ہیں. یعنی اگر خواص ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو یہ روزہ خواص کا کہلائے گا. عوام الناس تو اس کا خیال ہی نہیں کرتی. عوام الناس تو بالکل آزاد ہوتی ہے اور ان کا جو ہے معاملہ اس سے بالکل الگ ہے. لیکن جھوٹ جو ہے, جیسے کہ ہماری بہن نے کہا جھوٹ کے معاملے میں, تو جھوٹ تو اس کے منہ سے ایسی قیامت کے دن بدبو آئے گی کہ اہل محشر بھی جو ہے پناہ مانگیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے, اس نے کیا منہ سے بولا ہے. اور پھر جب اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, انبیاء کی لعنت ہو, فرشتوں کی, پوری کائنات کی جب لعنت ہو, تو پھر ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہو تو اس کی بات کی تصدیق کیا کی جائے گی؟ جھوٹے کی کبھی تصدیق بھی نہیں کی جائے گی, اس کی سزا بھی یہی ہے. تو اس لیے جھوٹ سے تو بچنا ہی چاہیے, دیگر گناہوں سے بچنا چاہیے. لیکن جھوٹ جو ہے وہ انسان کے وقار کو خراب کر دیتا ہے, اور بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے جان بچ جائے گی. ہم جو ہے اگر جھوٹ بول دیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی, تھوڑا ہماری جو ہے وہ ہم امن میں آ جائیں گے. وہ امن نہیں ہوتا, بظاہر امن ہوتا ہے وہ, لیکن حقیقت میں وہ جو ہے شیطان کا ایسا بڑا جال ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اس لیے جھوٹ سے تو بہت بچنا چاہیے. بے شک بچنا چاہیے. اور ہم چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں, تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, مفتی صاحب, آقا دو جہاں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں اپنے آپ کو رنگ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چاہے آپ والد ہوں, چاہے آپ جنگ میں سپہ سالار ہوں, یا پھر آپ قوم کے رہبر ہوں, آپ قوم کی رہنمائی کر رہے ہوں, یا چاہے آپ دیگر اقوام سے جو ہے وہ پھر گفت و شنید اور سفیر کے طور پہ آپ ملاقات کر رہے ہوں, ہر طریقے سے آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آنے والی انسانیت آپ کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات ٹھیک کر سکتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, اور ہم نے عمومی طور پر یہی دیکھا ہے کہ سیاست کو ہم نے جھوٹ کا دوسرا نام قرار دے دیا, اسی لیے لوگ اس سے تنگ آ گئے, اس سے دور بھاگ رہے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے پڑھے لکھے جو مڈل کلاس جو لوگ تھے, جو کہ جن کو کہا جاتا تھا کہ جی یہی تو بیک بون ہے نہ صرف ہماری اکانومی کی بلکہ سیاست کی بھی, وہ اس سے دور ہو گئے ہیں. روشنی فرمائیے گا اس چیز پہ کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا سردار بن کے کس طریقے سے اپنے معاملات چلائے, اور کس طریقے سے لوگوں کو بطور ایک لیڈر جھوٹ بازی سے جو ہے وہ دور رکھا. بہت اچھی بات آپ نے کی. میرے دل میں بہت دیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا جب فاروق صاحب جو ہے بات کر رہے تھے. دراصل آج کل کی جو سیاست ہے, میں نے آج جھوٹ نہیں بولا, میں نے کہا کہ میں نے سیاست میں جھوٹ بولا ہے. جی ایسے بیانات نہیں ہوں گے تو آپ کی بھی اللہ کرے کہ دل آزاری نہ ہو کہ جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے اچھی سیاست کرتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی گزرے ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا. ظاہر ہے کسی کا نام لے لوں گا تو پھر کہیں گے شاید ان کا تعلق اس سے ہے. تو میں مطلب جو پاکستان کی خیرخواہی کی بات کرتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں. لیکن عام طور پر سیاست واقعی جھوٹ کا نام. اچھا. اور اس معاملے میں بالکل میں جذباتی آدمی ہوں. چلے پھر اور سیاست کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہوں.
اچھا آپ دیکھیے کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ یعنی نیوٹرل جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کہتے ہیں یہ سیاسی بیانے کا مطلب جھوٹ ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ تقریروں میں کچھ کہیں گے, اقتدار میں آنے کے بعد پھر کچھ ہو جائیں گے. اور یعنی ان کی باتیں اتنا تضاد ہے, اتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے مثال دے دی. سبحان اللہ. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اگر دیکھ لیں آپ تو انہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں, ان کے بعد آنے والوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں, مجاہدین اسلام نے مثالیں قائم کر دی. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو بہت زیادہ سپریم ہے, ان تک تو آپ بہت بعد میں پہنچیں گے, پہلے ان کے غلاموں تک تو پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف میں جسٹس تھے, وہیں پر وہ مجاہد اعظم تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح فیصلے فرماتے تھے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں. ظلم پر جو ہے وہ جو نظام قائم ہوتا ہے نا وہ چلتا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے نا, کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو ظلم آپ جو ہے جب تک ختم نہیں کریں گے, چھوٹے طبقے کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اصول بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی بچہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے اندر, اور جناب علی کوئی اگر آدمی عام چھوٹی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے اندر, لیکن بڑے جو ہے بڑی بڑی چوری کرتے ہیں ان کو تو کوئی پکڑتا ہی نہیں, اور وہ دھڑیلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ وہ کہاں گئے آپ کے 63 اور وہ 62 جو آپ راگ لاپتے ہیں آئین پاکستان کے بارے میں, تو اس پر عمل درآمد. اور پھر جو ہے بہت ساری شکیں ہیں قانون کی روشنی میں ہی بہت ساری چیزیں. دیکھیں جھوٹ آپ کا جو ہے نا ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے. آپ اس کو اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں, آپ نے اپنا قائد بنایا اسے آئین کے اندر بھی, آپ نے قانون کے اندر بھی اس کو اپنا وکیلوں کی شکل میں, ججوں کی شکل میں, بہت ساری شکلوں میں آپ نے جھوٹ کو ایسا اپنا قائد بنایا ہوا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, دیکھو میں ان کو ایسے زیر کر دوں گا, کیونکہ وہ جھوٹ ہے. اگر آپ سچ کی جو ہے اگر آپ سپورٹ کریں تو پھر آپ پیچھے ہو جائیں گے. اگر آپ سچ کا ساتھ دیں گے تو پیچھے ہو جائیں گے, یار یہ سچا ہے لیکن نہیں تم چھوڑو اس کو, یہ کر لو. تو مجھے بتائیے آپ کے پروان چڑھا رہے ہیں ہم خود سے جھوٹ کو. اچھا پھر وہ اس کو ہم خود لے کر گئے, جیسے ہم اپنے گھر کے اندر کسی بدبودار چیز کو لے آئیں تو پورا گھر جو ہے وہ بدبودار ہو جائے. تو سیاست کوئی برا کام تھوڑی ہے, تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کرنا تو چاہے اس بارے میں, لیکن کیا ہے کہ وہ کچھ سیاستدانوں نے اس گند کو سیاست کے اندر شامل کر دیا کہ آپ جب تک یہ نہیں کریں گے سیاسی لیڈر نہیں بن سکتے. صحیح, یعنی جھوٹ کو سیاست اگر ہم یہ کہنا کہ لازمی حصہ قرار دے دیا ہے نا تو وہ غلط نہیں ہوگا. ینگ جنریشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, لیکن ینگ جنریشن کا براٹ اپ گھر سے نکلتا ہے. لیکن جب ماں باپ اگر بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ بیٹا چھوٹی چھوٹی عادات آپ اپنا لیں, کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنے بچوں کو آگے لانگ ٹرم پلاننگ اگر میں دیکھوں بچوں کی, تو ان کو ہم ایک اچھا شہری یا پھر ہم ایک اچھا اور ذمہ دار انسان بنا سکتے ہیں. پلیز کامنٹ کریں. دیکھیے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان معاشرے میں ہماری پرورش ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں کتنا اسلام ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا نا. اگر ہم گھر کے اندر ہی اگر اس کی تربیت نہیں کریں گے, بیٹا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, سچ سچ ہوتا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ جو ملے خاموشی سے کھا لینا. جیسے فاروق بھائی فرما رہے تھے میں دال شوق سے کھاتا ہوں, تو یہ شوق سے نہیں کھا رہے, ان کی گھر کی تربیت ہے یہ. اچھا یہ اگر کوئی چیز شوق سے کھاتے ہیں تو اس میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے. اگر یہ وہاں پر کہیں گے نہیں میرا یہ معاملہ, کوئی بھی بچہ کوئی بھی معاملہ کوئی بھی اس طرح کرتا ہے تو گھر کی تربیت ہے سر. اب جھوٹ ہی گھر کے اندر والدین ہوتا کیا ہے, عام طور پر کوئی اگر بلانے کے لیے آتا ہے باہر کہ اپنے بابا کو بلا, تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے بولو گھر میں نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں ابا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب اندازہ کر لیجئے کہ جب اس کی تربیت ہی یوں ہو رہی ہے. ہاں اس میں ایک شریعت نے جو ہے آپ بہت زیادہ مصروف ہیں, کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو توریہ کر لیں. توریہ ایک صورت بتائی ہے کہ جو ہے وہ جیسے ایک بزرگ سے جو ہے کسی نے آ کر پوچھا کہ وہ فلاں بزرگ جو ہیں, انہی کا نام لے کر کہا کہ وہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں تو وہ یہاں ہیں ابھی, ایسے پوچھا. تو بزرگ نے کیا کیا کہ 2 قدم اس طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کچھ دیر پہلے یہاں تھے, کچھ دیر پہلے یہاں تھے. تو یہ توریہ ہوتا ہے. تو اب اگر اس طریقے سے جو ہے اگر والدین بھی بچوں کی تربیت کریں, ایجوکیٹ کریں اس طریقے سے کہ جھوٹ جو ہے بیٹا کبھی نہیں بولنا آپ نے, تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب بچہ جب بڑا ہوگا نا, جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب راستے میں جو ہے وہ راہزنوں نے جب پکڑا تو سب سے پوچھا تو ایک ڈاکو جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا. جب پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے, ایسے ہی پوچھ لیا, تو آپ نے جو ہے اپنی شیروانی کھولی, کہا ہاں 40,000 درہم جو ہے اس کے اندر جو ہے 40 یا 400 یا اس طرح درہم جو ہے وہ مختلف روایت ہے میری ویسٹ کوٹ کے اندر موجود ہے. اس نے ویسے ہی چیک کر لیا تو حقیقت میں نکلے. اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی, تم کو پتا ہے کہ میں چور ہوں, میں لوٹ کے لے جاؤں گا, خالی کر دوں گا, اس کے باوجود بھی تم جو ہے وہ مجھے بولتے ہو.
فرمایا کہ میری ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ. تو اب مجھے بتائیے نا, اور وہی ڈاکو اپنے پورے قافلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور وقت کا ابدال اور کتب بنا. دیکھ لیجئے آپ اس سچ سے کتنی بڑی برکت ہے سچ کے اندر. بظاہر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں بتایا یہی گیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس وقت میں قطع نظر کسی بھی جماعت کو نظر میں رکھ کے بات کر رہا ہوں, سیاسی جماعتیں آج جو تباہ و برباد ہیں نا وہ جھوٹ کی وجہ سے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو جو آباد ہے شاد ہے وہ سچ کی وجہ سے ہے, اور جو برباد ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ہے. اور یہ جھوٹ ہی جو ہے وہ ہر برائی کی ابتدا تو جھوٹ ہی ہے نا. جڑ ہے نا, اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں, میں ایک سوال ضرور مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹی بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے. ایک تو وہ ہو گیا نا کہ آپ نے کہا کہ یہ چیز ہے, آپ نے کہا نہیں ہے تو آپ نے نہیں, ہر ناجائز گفتگو ہے. جھوٹ, بہتان, غیبت, چغلی, تہمت, گالی, لان تان, یہ تمام تر چیزیں ہیں اور جھوٹ ہی اس کی جو ہے وہ اول سیڑھی ہے.